السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آپ نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو دیکھا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط تشریح کی اور اس کے بعد سیٹیں دینے سے انکار کیا، پی ٹی آئی کو پارٹی ماننے سے انکار کیا۔ اب ایک قانون سازی کی گئی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اس حکومت نے، اور وہ ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرا لی گئی۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا واقعی اس جلدی کو، ان کوششوں کو دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ حکومت کا کوئی پلان ہے، اور یہ وہی پلان ہے جس پلان کو مکمل کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ان کو اس اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ ایک آئینی ترمیمی پیکج آنا ہے اور اس پیکج کے ذریعے مختلف اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ کیونکہ اس حکومتی رد عمل سے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، بہت سے فیصلوں سے آپ اختلاف کریں گے، بہت سے فیصلوں سے آپ اتفاق کریں گے، آپ کے پاس وہاں ریویو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آخر کار معاملہ اخلاقیات اور قانونی اس بیٹل پہ آ جاتا ہے کہ یو کنسیڈ، آپ مان لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ہم ہار گئے، یا ہمارا جو موقف تھا وہ ہار گیا۔ لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک ہیڈ آن قانون سازی کے ذریعے اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، یہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، کیا وہ اس قانونی ترمیم کو دیکھے گا یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھے گا؟ یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے۔ دوسری طرف کل مردان میں تحریک انصاف کا ایک جلسہ بھی ہوا، اس جلسے میں بھی بڑی باتیں کی گئی۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے اسلام آباد آنے کی، اور ان کے علاوہ حماد اظہر صاحب نے بھی یہ بات کی۔ ذرا کیا کہا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ یہ معاملہ اب پنجاب اور اسلام آباد آئے گا؟ سنیں۔ آپ کسی کا باپ بھی ہماری ایلوسی کیسل نہیں کرے گا، آپ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ میں یہاں پہ بربراہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، چیلنج کرتا ہوں اور آزاد کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی ایلوسی اور آپ کی جانکاری انہوں نے جوتے کے نوک میں رکھا ہے، بیچ میں مت آنا، دمادم مت کر اندر ہونے دو، بیچ میں مت آنا، انشاءاللہ بیچ چوک میں جلسہ ہوگا۔ ایک اچھا خاصا بڑا جلسہ تھا یہ تحریک انصاف کا جو سوابی میں تھا، انہوں نے کہا بیچ میں مت آنا۔ کیا واقعی اسلام آباد اور پنجاب کا رخ ہوگا؟ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ وہ جو پردہ اسکرین سے غائب ہیں اب وہ لیڈ کریں گے، پنجاب میں پنجاب کے صدر ہیں، پنجاب کو لیڈ کریں گے۔ ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ۔ عامر ڈوگر صاحب چیف بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، میں نے بہت شکریہ آپ کا۔ اور دانیال چودھری صاحب مسلم لیگ نون تیاری کر رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، سارا کچھ لکھا تو کی کرنا ہے نہ کچھ لکھ کے یار۔ آج کل خبر یہ بھی کہ لکھا پڑھا آ جاتا ہے تو پھر سمجھ نہیں زیادہ پڑھنا چاہیے تھا زیادہ نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، لکھنے کی ضرورت ہے، پڑھ سکتے ہیں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا سارا کچھ؟ آپ کے سینس کیا ہے؟ میں ذرا حکومت کے پاس آنے سے پہلے سینس کیا ہے؟ یہ جو اتنی جلدی قانون سازی کرنی ہے، یہ کرنا، یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ واقعی کوئی آئینی پیکج نما چیز ہے، 2/3 اکثریت چاہیے، یا یہ واٹ از گوئنگ آن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عباسی صاحب۔ کاشف بھائی، بھوکلاہٹ ہے، افراتفری ہے، خوف ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ 150 کی سپیڈ پہ آج پرائیویٹ ممبر بل منظور کروایا۔ آپ نے کہا نا کہ کیا جلدی ہے، متحرک ہو گئی آپ کی کیا اسمبلی جلدی اور ہے؟ سینٹ۔ جی، تو میں نے صبح لا منسٹر صاحب سے آج پوچھا 11 بجے کہ اتنی کیڑی جلدی ہے طارق صاحب؟ کہتے پریشر بڑا ہے، عوامی پریشر کی بات کر۔ میں نے کہا پریشر بڑا ہے تو کبھی آج تک تیسری قومی اسمبلی ہے میری، یہ میں ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہا ہوں، پرائیویٹ ممبر بل کو آپ نے اتنا کچھ کہ پوری حکومتیں، ادارے، اسمبلیاں، پریشر، اتنا کیا پریشر ہے؟ کون سا اس سے قیامت آ جائے گی؟ خدا کا نام مانے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ممبرز نے، فل بینچ نے بڑی طویل بحث کے ساتھ، اس کی جتنی سماعتیں ہوئی، آپ سے بھی وہاں ملاقات ہوتی تھی، ہر پارٹی کا، ہر فریق کا پوائنٹ آف ویو لے کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ اگر 22-24 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہماری آ جائیں گی، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر پنجاب میں آپ کی سیٹیں تو مٹیریل کسی چیز کو بدلتی نہیں ہے، قیامت آ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے پاس سیٹیں جائیں، یہ یاد رکھیے گا، اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جی، میں ادھر ہی ہے۔ میں آپ کی بات کی طرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2/3 ادھر ہی جا رہا ہوں۔
میں نے کہا 2/3 پہلے 97 میں بھی امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے نیچے ہی گر گئے تھے. اپوزیشن کا وجود تسلیم کرو، ورنہ یہ کل ہی جو واقعہ ہوا بنگلہ دیش کا، اگر یہ گھٹن زدہ ماحول ایسا ہی رہا تو خدا کا نام مانو. میں بہت اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ جو لاوا نیچے نیچے پک رہا ہے، اگر ایک چنگاری کہیں جلی تو پھر کچھ نہیں رہنا. فسطائیت کی انتہا ہے سر. یہاں پہ الزام روز بھائی میرا بیٹھ کے یہاں پہ یعنی کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ترمیم کرنی تھی، اچھی بات ہے سر. دیکھیں ہمیشہ قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ وقت ہے اس ترمیم کا ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی پسند ناپسند کے لیے؟ اور یہ جتنی ترامیم کی ہیں کاشف بھائی، میں 14 میں بھی اس الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کا حصہ تھا، یہ سب آلریڈی ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہے. کچھ نہیں ہے سوائے ہر چیز قانون میں صرف ریٹروسپیکٹیو اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے سوائے اس کے کہ جناب اگر ایس آئی سی میں جس نے دیا ایفیڈیوٹ، اور وہ جو دوبارہ دے گا تو وہ نہیں. سر یہ بھی قانون میں 3 دن کا وقت ہے آپ کے پاس نا کسی جماعت کو جوائن کرنے کا، اس کے بعد آپ کے اوپر کہا جاتی ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہمیشہ آج قانون بنانا ماضی کے تلخ تجربے یا معروضی حالات کے باوجود کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کا اطلاق 2017 سے ہو. آج آپ نے قانون بنا ہے، پرسوں کل سائن کر دیں گے پریزیڈنٹ، تو اس کا اطلاق پرسوں سے ہوگا نا. لیکن 1947 سے کر لیتے نا. نہیں سے کر لیتے. اب مجھے بڑی اچھی خوشی ہوئی کہ پچھلی دفعہ ان کو اچک زئی یاد آیا تھا اور اچک زئی صاحب یاد آئے تھے، اور اس دفعہ نہیں ہمیشہ ہم نے یہ ہماری اچک زئی صاحب یاد آئے تھے، اور اس دفعہ ان کو حسینہ واجد کے جس طرح نکالا گیا ان کو وہ یاد آ گیا. لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ کس طرح خود مکتی بانی اور کس طرح شیخ مجیب الرحمان کی ریولوشن اور کس طرح لگا کے کرتے رہے. ایک سیکنڈ پہلے مجھے کریں نا، ابھی تو نہ کریں، پہلے میری بات سنیں. دوسری یہ بات، ان کو جو ہے نا ہر موڑ پہ یہ دوبارہ ایک ٹرن لیتے ہیں. ہمیں کوئی بھاگنے اور ہمیں کوئی 150 کی سپیڈ کی ضرورت نہیں ہے. 150 کی سپیڈ کی ان کو ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا، جنہوں نے 9 مئی کیا اور جنہوں نے پاکستان کو آگ لگائی. یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں آئینی ترمیم کی، آپ کے پاس ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا، آیا تھا اپوز کرتے، بندے پورے کرتے اور کرتے تو اپنا آپ کا ہو جاتا. ایک چیز آئی ہے، مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. مریم نواز سر وہ بعد میں بتائیں نا، پہلے میں ان کا جواب تو دے دوں کہ سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ جو بات ان کی مرضی کی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. کاشف صاحب یو آر وٹنس ٹو اٹ. دنیا میں بہت سے ملک ایسے تھے جس میں قتل کی سزا سائے موت تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا جب امینڈمنٹس آئی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور ڈیتھ پینلٹیز کو لائف امپریزنمنٹ میں بدل دیا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو تا حیات اور لوگوں کو اسی سپریم کورٹ نے تا حیات نہ اہل کیا تھا، اور پھر پارلیمان کے پاس لامحدود پاورز ہیں اور وہ پارلیمنٹ نے پاورز استعمال کر کے ایک سیکنڈ پارلیمنٹ نے وہ پاورز استعمال کر کے آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا بہت پاور ہے، ان کو 5 سال سر آپ کے پاس پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر سکتی ہے. سنیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیمیں اور یہ پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی اور اس کی اسٹرینتھ میں بلیو ہی نہیں کرتے. یہ تو وہ لوگ ہیں تو جو جلاؤ گراؤ سول نافرمانی اور بجلی کے بل پھاڑنے پہ بلیو کرتے ہیں. ان کی ڈے 1 سے یہ سیاست ہے، اور ان کی آج بھی ان کا گورنر چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے نا ادھر، وہ وہاں بیٹھ کے کیا تقریر کر رہا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی، پاکستان کی بہتری کی نہ بات سنیں گے نہ یہ کرتے ہیں. ان کی سیاست میں نفرت اور آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور توڑنے کی بات ہے. دیکھیں ہم آپ بات بتائیں، آپ کاشف صاحب مجھے بات بتائیں، پاکستان کاشف صاحب ایک سیکنڈ، ہیومن رائٹس وائلیشنز، میڈیا کو گیگ کرنا، کیا پاکستان ان چیزوں سے آگے جاتا ہے؟ اپنی اپوزیشن کو فارغ کر دینا، مطلب آپ دیکھیں ملک آگے کیسے اپوزیشن کو ہم نے فارغ کیا، سن تو نہیں اور جیلوں میں ڈالا ہوا یار، ہم نے میں نے ان سے کہا تھا کہ جا کے اپنے ان تیاروں کو آگ لگاؤ جنہوں نے انڈیا کے تیاروں کو آگ لگائی. ایک بات سنیں سر، ان کو میں نے کہا وہی بحث شروع ہو جائے گی. ایک آدمی 5 تیاروں کو تو آگ نہیں لگا رہا تھا نا، ایک آدمی 5 تیاروں کو آگ لگا رہا تھا. اپنی بہنوں کو بھیج کے اور ساتھ اپنے بھانجوں کو بھیج کے آپ لوگوں کو لے کے جا کے آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کریں، جی ایچ کیو پہ حملہ کروائیں. آپ سوشل میڈیا وارفیئر اپنے افواج کے یہ بات کرتے ہیں غریب کی، انہوں نے بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی، لیکن جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب آئی ایم ایف کے خلاف جا کے پروسیشن دیکھیں کاشف بھائی ان کی ہر چیز میں آپ کو ایک یو ٹرن نظر آئے گا. جیسے ہمیں لاسٹ ٹائم کہا تھا گہربان اور پاؤں، بیچ کا راستہ ان کو نہ پتا ہے نہ انہوں نے سیکھا. ان کو بیچ کا راستہ نہیں آتا.
آپ کو 2017-20 سے 22 سے 24 کے درمیان جو ہوا وہ ان کو بھول جاتا. یہ فیشزم کہیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ 2022 سے 24 میں کیا ہوا, خواتین کی گرفتاریاں ہوں, لیڈروں کو اندر ڈالنا ہو, جو کچھ بھی ہوا ان کو بھول جائے گا. یہ تو آئین بھی ٹوٹ گیا نا قومی اسمبلی کا, معافی چاہتا ہوں 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے, بٹ دس از دا ویو. وہ کہتے ہیں کیوں کیا, وہ کہتے ہیں رائٹ ہے پارلیمنٹ کا اس لیے کیا. دیکھیں ایک تو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از آلویز نوائزی, تو اٹس گڈ, پالیٹیشینز ہیں بات کرتے ہیں شور مچاتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, مطلب اسے غصہ بھی نکلتا ہے دونوں طرف کا, جو ہمیں اختلاف ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ لٹل فیکٹس. دیکھیں فیکٹس کیا ہے, پاکستانی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے, سیپریشن آف پاور ہے. یہاں پہ یہ جو بات کی جاتی ہے تاثر کے جی پارلیمان سپریم ہے, نو, پارلیمان سپریم نہیں ہے, سپریم کورٹ سپریم ہے, سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے, کوئی سپریم نہیں ہے. ٹرائکاٹمی آف پاور, 3 اداروں کی 3 پلرز کی پاور آپس میں, یہاں پہ ایگریمنٹ ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے ڈالی گئی. آئین پاکستان یہ سمجھتے نہیں ہے جس کو سپریم کہتے ہیں اس کے اوپر چیک اور بیلنس نہیں ہوتا. یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سپریم لا میکنگ باڈی کون سی, لا میکنگ کچھ اور ہے. میں تھوڑی سی یہ کیا ہو رہا ہے, اچھا میں آتا ہوں اس کے اوپر جواب دینا. اس کے اوپر آپ قانون بناتے ہیں, قانون سپریم کورٹ اس کو الٹرا وائریز آف کانسٹیٹیوشن سپریم لا میکنگ باڈی کون سی ہے مجھے خالی بتا دیں کاشف صاحب ایک دفعہ, میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آپ ہیں سر, کون آپ ہیں, لیکن آپ بھی فنڈامنٹل رائٹس کے ریسٹ مائی کیس اچھا میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں تو ٹھیک ہے, ایک تو یہ طے ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصل مدعا ہے آج کل نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت ایسے خام خام ہے نا, وہ جس طرح کہا جائے نا کہ بیگانی شادی میں ایک عبداللہ دیوانہ. دیکھیں دا ایشو از بٹوین دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان, دونوں انسٹیٹیوشنل باڈی ہیں. نہیں سر, سن لو میری بات. اچھا انہیں کے اوپر تلوار پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 معزز ججز صاحبان کہتے ہیں کہ ہیئر کمز الیکشن کمیشن آف پاکستان, جنہوں نے ہمارے حکم کی غلط تشریح کی. اس غلط تشریح کی وجہ سے ایک اوریجنل سین انہوں نے کمٹ کیا, اور اس کی کریکشن کے لیے انہوں نے کچھ سٹیپس ایڈوائز کیے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جواباً یہ کہتا ہے کہ مائی لارڈ, آپ کا 13 جنوری کا فیصلہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ, آج انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی الیکشن کمیشن ڈال دیا ہے, تو مائی لارڈ ہم نے آپ کا فیصلہ اس کی غلط تشریح نہیں کی, جو آپ نے فیصلہ دیا تھا ایک لے لیا نشان, ہم نے نشان واپس لے لیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو وہاں پہ لیڈران ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا نشان لے لیا تو ہماری پارٹی فارغ ہو جائے گی, ہم الیکشن کیسے لڑیں گے. تو وہ اس کا ایک امپیکٹ تھا. سب کو پتہ ہے ساری آرگومنٹ سے مسئلہ یہ ہے, میں تھوڑا سا میں کمپلیٹ کروں تو لینا, اس سے مسئلہ یہ کہ یہ معاملہ لیگل تو ہے ہی نہیں. اچھا, کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یا الیکشن کمیشن کی غلط انٹرپریٹیشن کا نہیں, یہ معاملہ تو 2/3 اکثریت کا ہے. اچھا اس کو دیکھیں, راستہ یہ ہے, گول یہ ہے, اس کے لیے راستہ طے کرنا. میں اس دوسری دفعہ آ رہا ہوں اسی چیز. اچھا, یہ ایک لڑائی ہے الیکشن کمیشن اور بٹوین سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ جناب اعلیٰ ہماری رائے میں, اور تمام 11 ججز صاحبان انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان نے, کہ الیکشن کمیشن نے ایک ان لافل اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے یہ غلط کام کیا ہے, اس کی کریکشن کریں. اس کا طریقہ کار بتا دیا. اب یہ سارا ایک معاملہ اٹھا کے لے جاتے ہیں حکومت والے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک آئین کو ری رائٹ کر دیا. او بھیا, معاملہ الیکشن کمیشن کو نپٹانے دے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ. الیکشن کمیشن ہے نامینیشن کرنی ہے. الیکشن کمیشن اگر غلط ہے تو وہ غلط ہوگا, اگر صحیح ہے تو صحیح ہوگا. اب پرابلم یہاں پہ ہمارے جو بات آ رہی ہے 2/3 میجورٹی والی, بدنیتی کیسے آ جاتی ہے؟ بدنیتی اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا موجود ہے, کیا پاکستان کے اندر آئندہ کوئی 2-4-6 مہینے کے اندر کوئی عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی دانیال, اب ینگ پارلیمنٹیرین, ان سے اگر میں پوچھوں کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سوائے اس کے کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ کو اس کو بے اثر کرنا ہے, اس قانون سازی کا کوئی اور مقصد ہے تو اس کو عوام کو سمجھائیں. اور دیکھیں جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے کاشف بھائی, آرٹیکل 7 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 7 جو پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو پاکستان کی ہے وہ بنتی ہے حکومت وقت سے, پارلیمان سے, پروونشل اسمبلی سے, لوکل گورنمنٹ سے, اور اس کے اندر جو چنے ہوئے نمائندے ہیں وہ ریاست کا ایک کلیدی کردار ہیں. اگر ان کی جو الیکشن کا جو سارے کا سارا پروسیس ہے اس کے اندر شفافیت ہی نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کریکشن نہیں کرنا, تو کس نے اس کو سارے معاملے کو حل کرنا؟ یہ تو ایک ڈیفیکٹو شفافیت تو ایشو نہیں ہے ساری لارجر ڈیبیٹ کا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شفافیت نہیں تھی, لیکن اب کیا کرنا ہے؟
उन्होंने कानून बना दिया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये फैसला करना है आने वाले दिनों में, ये कानून बन गया। अब प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे कानून बन जाएगा कि हमने अब क्या करना है, हमने इस कानून को देखना है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना है। गुमन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अभी पूरे 4.25 साल पड़े हैं एक तो इस हुकूमत के टेन्योर में, जो कि अगले 4 महीने में जा रही है, जो इनके हालात हैं, जो इनके वुजरा बताते हैं, जो इनके चेहरे लटके हुए हैं। दूसरा ये है, दूसरा ये है, खुश क्यों ना हो, दूसरा ये है कि इस मेंबर नेशनल असेंबली काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काशिफ भाई साहब के बिल ठीक आए। इस सारी खराबी का जिम्मेदार बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अब्बासी साहब, आज 10-12 दिन हो गए, वो जो 41 मेंबर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एफिडेविट दें और फिर वो पीटीआई डिक्लेयर हो जाएंगे, एफिडेविट चले गए, आज दिन तक उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया। हम पहले 39 में मैं भी हूं, वो पीटीआई तस्वर हो गए, ये 41 हवा में लटके हुए हैं। अब और खौफ हरास के साए हैं। परसों मेरा एक मेंबर टेंशन में, कल उसकी डेथ हो गई। मुमताज मुस्तफा रहीम यार खान से एमएनए थे, जुमे को उन्होंने इस्माइल हनिया साहब का जनाजा मेरे साथ पढ़ा, चेयर पे बैठे हुए थे, बीमार थे, कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ। मेरी नजर पड़ी, मैंने उनसे पूछा, मुमताज साहब सराइकी में कि अब आपके आगे क्या प्रोग्राम है? उसने कहा जी आपको पता है अगर मैं जाऊंगा तो उठाया जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं तो यहाँ छुप कर बैठा हूं और टेंशन में हूं। कल उस बंदे की डेथ हो गई। आज हाजी इम्तियाज एमएनए, सिटिंग एमएनए, जिसने पाकिस्तान में रिकॉर्ड वोट सिक्योर किए हैं, वो मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया। वो एफआईआर दी गई है जो पुलिस मुकाबले में जिन डाकुओं को, लोगों को मारा जाता है ना, कि जी वो आए और छुड़ा कर ले गए। कोई हालत है? वो 41 एमएनए जो आज यहां बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई सूरत हाल है? कभी ऐसा पाकिस्तान में देखा? कभी सुना? जी देखा। अगर आपने लेजिस्लेशन करनी थी तो भाई बहुत अच्छी बात थी, आप हमें ऑन बोर्ड करते। हो सकता है आपकी उसमें कुछ चीजें बेहतर भी हो, हम भी साथ डाल देते और इम्प्रूव हो जाते। आप साफ बच्चे को पता, ये बाहर आपके जो कॉर्नर पे ये जो रेडी वाला खड़ा है ना, इसको भी पता है कि ये आज की जो कानून साजी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए है। यार आपने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आपने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना, ये अजीब आपने रास्ता निकाल दिया। गुमन साहब ब्रेक के बाद इसका जवाब दानियाल से मिले। हमने इसको मानना नहीं। दानियाल ने जो आपसे बात की ना कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामान के पास ये कुल्ली इख्तियार है कानून साजी करने का। 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में एक शिक डाली गई कि पार्लियामानी कमेटी के पास वीटो पावर होगी, जो जुडिशियल कमीशन तैनाती के हवाले से नाम नॉमिनेट करेगा उसको कैंसिल कर पाएगी। फुल कोर्ट इससे पहले जो एक बैठा था, जस्टिस नासरुल मुल्क ने उनको 17 जो है बेंच को लीड किया था, वो आईनी तरमीम, वो आम कानून साजी नहीं थी ये जो आज हुई है, आईनी तरमीम को जो है रिवर्स किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। गलत था जो गुमन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था। ये पार्लियामेंट का राइट है कि वो ओवरसाइट रखे। मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर गलत प्रैक्टिस को कोर्ट करना मेरा ख्याल है ये भी गलत है। एक इश्यू के ऊपर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको पैगाम भिजवाया था पार्लियामान को, मैं स्ट्राइक डाउन कर दूंगा अगर आपने इसको ना किया। सर सुने तो सही ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला या गलत या सही, उसके ऊपर आपकी राय हो सकती है, मेरी राय हो सकती है। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं जब एक फुल कोर्ट बैठ के एक फैसला कर देता है तो उस फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद आप नहीं रोक सकते। हाँ, उसके अंदर बाद में उसकी दुरुस्तगी, उसकी आपने ठीक करना है, उसका गलत है सही है जरूर करें। ये नहीं कह सकते ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम इसको जवाबी लेजिस्लेशन हम लेके आ रहे हैं, करके इस फैसले को ही खत्म कर देंगे। पहले कर लेते एक ब्रेक। और ये सारा कुछ वैसे भी कानून में लिखा हुआ है, ये जितना कुछ लिखा है हर चीज ये सब कानून का हिस्सा है। मैं इसका दूंगा जवाब। आप ये जानते हैं कि कोई किस पार्टी 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी बदल नहीं सकते, वरना फ्लोर क्रॉसिंग होगी। आपका अपनी पार्टी का एफिडेविट होगा तो आप पार्टी का मेंबर नशिस्तों की आप लिस्ट देंगे, नहीं देंगे तो आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, रिवाइज हो सकती है, लेकिन आपकी ना दी हुई लिस्ट के अंदर आपको नहीं मिलती। और इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती सीटें। लेकिन अगर उस फैसले में लिखा था पीटीआई अगर आती है हमारे पास कि हमें चाहिए, दे हैव अ केस, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डजंट हैव अ केस। ये सारा कुछ इन्हीं शिक्कों की वजह से है। लेकिन आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि अगर हमने इसमें लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नॉट विद स्टैंडिंग, तो क्या इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो जाएगा? दैट्स योर चैनल में जवाब दीजिएगा, क्या आपका ख्याल है कि वो गैर मौसर हो गया है? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ।
ویلکم بیک ناظرین. یہ حاجی امتیاز صاحب کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ ایم این اے کو اٹھا کے لے گئے, اس سے پہلے کیا باقی میں ایک چیز کا کروں, 5-6 ریسرچر ہیں, آپ نے کان پہ بھی لگایا ہوا ہے, پیچھے سے آپ کا اسپیڈ بھی آتی ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بےچارے ویسے ہی آتے ہیں اور آپ کا بیٹھ جاتے ہیں. کاشف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں, آپ کے پاس تو آج پورا پاکستان آپ کا ریسرچر ہے سر. نہیں ہر ادارہ آپ کے لیے ریسرچ آپ کے پاس اتنے تھوڑی ہے سر. دیکھیں پاکستان آپ کے لیے نہیں سر, نہ کریں سر, یہ دیکھیں سپریم, نہیں کاشف بھائی لکھ کے فیصلے آ رہے ہیں ٹائم سے پہلے. دانیال چودھری صاحب یہ فیصلہ پکڑے ہیں, اس کی بنیاد پر نہیں سر, یہ تو میں نے سر یہ جو بات کر رہے تھے, دیکھیں آپ کے کہ کیا جلدی ہے اور کیا ہے. دیکھیں آپ کو کاشف صاحب جو آئین ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے, 3 دن کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کا آئین بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جماعت جوائن کر لی تو آپ دوبارہ چھلانگ مار کے نہیں جا سکتے. مجھے بتائیں, ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھو اپنی ان فارموں میں لکھو دوسری جماعت کا نام, ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے الیکشنز غلط کرواؤ یا اپنی جماعت کے الیکشنز نہ کرواؤ, یا دیکھیں آپ کی جو ان کی غلطیوں کی سزا پاکستان نہیں بھگتے گا. دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ کہ ان کی ہر غلطی کی سزا بھگتے غریب عوام پاکستان. نہیں ان کی دیکھیں نا, آپ کی جب ان کی غلطی کی وجہ سے ہی یہ سارا پاکستان میں مسئلہ ہے نا, جو انسرٹنٹی چیزیں کراتے الیکشن پراپرلی کراتے, اور کیا ہوتا جیت جاتے تو الیکشن ہوتا. سر جی انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے الیکشن نہیں کرائے, جو کسی کے پی میں کہیں لے گئے, کسی کمرے کے اندر بیٹھ کے کمرے تالے لگا کے باہر ان کے بندے گھنے پکڑے کھڑے ہوئے تھے. 2024 کا الیکشن کرا دیتے جیت جاتے, کیا فرق پڑنا تھا؟ سر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. فرق یہ پڑنا تھا فارم 47 نکالتے رہے جگہ جگہ. کوئی فارم 47 نہیں لگے. یہ ٹانگا پارٹی ہے, پوری زندگی ٹانگا پارٹی ہے. 2 جماعتوں کی جماعت ہے اور یہ واپس اپنے ٹانگے پہ آئے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, لوگوں نے ان کی جلاؤ نفرت کی تحریک کو اندر ڈال دیا. بڑے فون آئے, بڑے میسج آئے, انہوں نے سر آپ بے شک جتنا مرضی مجھے دوسرے سوال پہ لے کے جائیں, لوگوں نے ان کو واپس ٹانگے پہ بٹھا دیا ہے اور ان کو آگے بھی ٹانگے پہ بٹھائیں گے. مجھے بات بتائیں, پاکستان میں ہمیشہ ہم نہیں بیٹھے, ہم اللہ کا شکر ان کو سیٹیں مل بھی جائیں تو ہم آرام سے بیٹھے ہیں, اور ہم انشاءاللہ پاکستان, دیکھیں آج پاکستان کے عوام جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں ٹانگے کی سیٹیں اتار کے گاڑی, ابھی آپ جائیں اپنے کیمرہ مین سے نیچے جائیں, آپ کو فارم 47 اور 45 کی بات کوئی نہیں کرے گا. لوگ بات کریں گے مہنگائی کی, لوگ بات کریں گے بجلی کے بلوں کی, لوگ بات کریں گے ان غریبوں کی. نہیں سنیں سر, انہوں نے 4 سال پاکستان میں ضربیں لگائی, پاکستان کو لہو لہان کیا, ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں آئی ایم ایف کے بعد پاس بھیجا, اور ساتھ دعائیں کرتے تھے کہ کل بینک کرپٹ ہوں گے, پرسوں ہوں گے, ترسوں ہوں گے. ہمیں یہ ملک جب بھی بحرانوں میں ملا, ہمیں ملک جب بھی بحرانوں میں ملا, ہمیں اندھیروں میں ملا مشرف کے بعد, ہمیں دہشت گردی میں ملا مشرف کے بعد, ہمیں جب بھی ملا کوئی بہتر ڈیل نہیں لی. ہمیں ملک جب بھی بحرانوں میں ملا ہم نے نکالا. سر یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے, انہوں نے سوشل میڈیا کے علاوہ کیا ہے, اور اس بحران سے بھی ہم نکالیں گے. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کی جو مسئلے ہیں, جو بجلی کے ایشوز ہیں, اگر ہم نے بجلی بنائی تو ٹرانسمیشن لائن یہ نہیں دے سکے تو ہم دیں گے. یہ آپ کو سر سی پیک کو پورا نہیں کر سکے تو ہم کریں گے. یہ پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں لے گئے تو ہم ٹھیک کریں گے. یہ وہاں بیٹھ کے زیک اس کو سپورٹ کرتے رہے, لیکن ہم پھر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. 2047 میں ہم کھڑے ہوں کہ سر آپ جب بھی پاکستان کی تعمیر اور ترقی کا سر وہ ٹرین گزر گئی, پچھلی باتیں تو وہ ٹرین کا ڈرائیور میں ہوں, برج گزر گیا, وی کراس دا برج, پانی گزر گیا. اب آپ پرانی سلاٹ چلائیں گے تو اس کا کیا فائدہ. سر برج گزر, سن لیں ٹرین کا ڈرائیور. یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. اس طرح کے سلوک لیڈروں کو باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ, لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا, اس کو دھکیلا تاکہ وہ بغاوت کرے. مجیب الرحمان اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ میاں صاحب مریم نواز شریف صاحبہ سنیں, 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا, اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, ووٹ کی عزت پامال کی. حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت کو پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا, قوم جاگ چکی ہے. یہ سال کاشف صاحب 2000 ٹھیک ہے. کاشف صاحب سیاست میں ٹائمنگ بڑے ضروری ہوتے ہیں. سر وہ ٹائم گزر گیا اس سوال کا. بالکل سر ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے, ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے کاشف صاحب, تو یہ پہلے منتے کرتے کہ نیوٹرل نہ ہو,
ٹھیک ہے نا. نیوٹرل کیسے, نیوٹرل تو جانور, اور آپ یہ منتے کر رہے ہیں نیوٹرلٹی کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا سر, وہ ٹائم آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دلانی ہے, اب آپ سر ہاتھ باندھ کے آپ بوٹ کو عزت دے رہے ہیں. سر ہم پاکستان کو عزت دے رہے ہیں. ہم نے ابھی آپ جو ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی ہے, سیاست داؤ پہ لگائی ہے. آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے, اور ہماری سیاست مخالف کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ہم الیکشن نہیں جیتے تھے کے لیے پھر قربانی دیں گے, کس بات کو آگے بڑھائیں گے. آگے کدھر جا رہے ہیں یہ جو سوابی کے بعد کیا کہاں جا رہا ہے معاملہ. ایک تو یہ خیر یہ ہے جذباتی جو آرگومنٹ ریئلی امپریسڈ ود ہز پریپریشن, اور یہ جو ان کے جو نوٹس ہے یہ جو ان کے پاس آتے ہیں, کچھ ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں, تو تیاری تو ان کے پاس زبردست ہوتی ہے. جو یہ آپ امپریس نہ ہوں کہ آپ کے پاس ریسرچ کام ہے, ان کے پاس بھی ریسرچ کام. گومن صاحب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم اس وقت نیو یارک میں بیٹھ کے پروگرام کریں, آپ کہیں گے نہیں یار اسلام آباد میں کیا بات کرتے ہیں, گومن صاحب نیو یارک میں بیٹھے ہو, ہم نیو یارک تھوڑی بنا دیتے ہیں نا. آپ کو دل کرتا ہے نیو یارک بناتے ہیں, دل کرتا ہے ایران بنا دیتے ہیں. لیکن میں ٹرین کا ڈرائیور ہوں, میں جو مرضی بنا سکتا ہوں. دیکھیں ایک چیز جو سمجھنے والی میرے خیال میں, ویئر آر دے گوئنگ آفٹر دس, کیا یہ وہ جو اڈیالہ کے سامنے دھرنا پنجاب شروع کچھ ہونے والا ہے, کوئی تحریک شروع کرے گی تحریک انصاف؟ میں اس پہ ابھی میں کوئی زیادہ سسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ کریں گے. مجھے نہیں لگتا یہ ابھی اس موڈ میں ہے پاکستان تحریک انصاف والے. میرے خیال میں ان کی لڑائی جو آئینی طریقے سے لڑ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر, ابھی لڑائی لڑنے کا سڑکوں کا ٹائم نہیں, سڑکوں کا ٹائم نہیں ہے میرے خیال میں, ضرورت نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ ٹائم. جب ایک آئینی طریقے سے لڑ رہے ہیں تو کیسز دیکھیں نا سارے فارغ ہو گئے. اس سے پہلے وہ سارے ادھر چلے جاتے. تو یہ جو بیانیہ اس وقت ان کو بنا لی ہے, آپ نے عدت کیس فارغ, سائفر کیس بہت بڑا جناب والا وہ غلطی ہوگی فارغ, 190 ملین کی بات ہو رہی ہے, 190 ملین وہ اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہیں, وہ ادھر سے لے کے ادھر کر لیں گے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو وہ میرے خیال میں بیانیے کی حد تک تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں. اب سوال آپ کا جی حل کیا ہے, یہ جو کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ پاکستان کھڑی ہے, ایک طرف پارلیمان کھڑا ہے, اب فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا یا نہیں ہونا. اب یہ ہم سینئر جو وزراء ہمیں ڈرا رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن, کہ جناب اللہ اب حالت ایسی ہو جائے گی کہ شاید کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز رہے. لیکن اس بیان کو تو انہوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا, ان کی پارٹی نے بھی سپورٹ نہیں کیا. جب پاکستان مسلم لیگ نون کا سینئر موسٹ لیڈر یہ بات کرے گا, اور ایک سے زیادہ ایسے لیڈر بات کریں گے, تو میرے خیال میں چلیں یہ ڈس اون کر رہی ہے نا. تو اب ایک چیز کو جب پارٹی کی ہر سطح پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈس اون کرنا ہے اس کو, اور یہ دس از ناٹ اے پوزیشن. I understand what you're saying. یہ بات بیان دیا گیا ہے, دیکھیں لاسٹ ساری صورتحال کے اوپر یہ ہے کہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران بیٹھا ہے. چلو سیاست یہ بیان بازی ان کو کرنی چاہیے, کر بھی رہے ہیں, لیکن حل جو نکالنا ہے وہ انہی سیاست دانوں نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ وہ کسی دوسری تیسری طرف دیکھتے رہیں گے, کسی مطلب جس طرح آپ کل بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کا MNA غائب ہے, اور کل سے غائب تو نہیں, تو کافی دن ہو گئے. اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ استعمال کریں تو پورے پاکستان کو اسٹینڈ سل. اسپیکر کہتا کہ میں کس کو آرڈر کروں, وہ اپنے رولز پڑھ لیں یا صاحب. اب دوسری تیسری دفعہ وہ اسپیکر بنے, ان کے پاس کافی زیادہ اختیارات ہیں. چیئرمین PSC کے پاس تو وہ بڑا ضروری ہے کہ یہ حالات کو سنبھلیں. یہ جو اکثر انفارچونیٹلی کمپیریٹو انالیسس شروع ہو گیا نا, یہ بنگلہ دیش کے اندر یہ ہو گیا. دیکھیں پاکستان بڑا ایک مختلف ملک ہے, وہاں پہ تو سارے بنگالی ہیں, یہاں پہ پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پشتون بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں. مطلب ہم ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ ہے. ہاتھ باندھ کے ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ماحول اس کو بہتری طرف لے کے جائیں, کیونکہ جو PTI والے بھی ہیں, جو کیاس ہے نا, دیکھیں نون والے مک گئے لیکن PTI والے ہیں, سوچ کا مجموعہ PTI. دیکھیں کیاس جب ہو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر پھر کسی کو کنٹرول نہیں رہتا. تو دس از لیکن اللہ خیر کرے. سر جو کہہ رہے ہیں گومن صاحب کی بات ٹھیک ہے, لیکن راستہ تو آپ سیاستدانوں نے نکالنا ہوتا ہے, جب بھی نکالنا ہوتا ہے. وہ آپ بیٹھیں گے کسی کے ساتھ بات کریں گے تو راستہ نکلے گا. عباس صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے, میرے بھائی چھوٹے نے بڑے بھاشن والی تقریر کی ہے. یہ سیاسی جلسے کی کارنر میٹنگ کی تقریر ہو سکتی ہے. اب آپ نے ڈلیور کرنا ہے. آپ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آ گئے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 20 مہینے بھی تو آپ کی حکومت تھی. 3.5 سال کے بعد یہ جو 20 مہینے ہیں, 22 مہینے جب PDM کی حکومت تھی, اس کو بیچ میں سے نکال جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے 3 دفعہ نواز شریف پرائم منسٹر بنا ہے. کیوں بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 28 مہینے سے پاکستان پر یہ حکومت کیوں. ہاں, اور آپ نے ان 5 مہینوں میں اور 28 مہینوں میں بھائی عوام کے لیے کیا کیا؟ مہنگائی کے خاتمے کے لیے کیا کیا, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کیا کیا, بجلی کے جو بل ہیں, عوام کی جو اذیت ناک زندگی گزر رہی ہے اس کے لیے آپ اور آپ کی حکومتی مشینری اور پنجاب حکومت اور پنجاب کی پولیس تو
لگی ہوئی ہے ڈنڈے مارنے, ہمیں پکڑنے, پرچے, مقدمات, خوف و ہراس, کچھ بھی کر لیں. لیکن اب یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے. میں پھر آؤں گا ان کے پاس حاجی صاحب کا. 17 جماعتوں والی پارٹی جو 121 ان کو فارم 47 کے تحت پارٹیاں دے دی, سیٹیں دے دی اسمبلی میں, اور خود نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے. کتنی فارم 40 اصل میں کتنی ہے؟ 17. یا کل کو 18 کہہ کے گئے یہاں پہ. سر آپ اپنے نمبر تو میچ کر سکتے, پہلے نمبر پورے کر لیں پھر آگے چلائیں پروگرام. یہ روز نئے نمبر دے دیتے ہیں پورا پنڈی. یا نہیں یہ پنڈ کا یہ حلف اٹھایا, میرے بھائی نے حلف اٹھایا, میں سر ٹیکنیکل بیس کے اوپر نمبر بھائی نے حلف اٹھایا کہ میں نمبر ٹھیک کریں الیکشن پھر آگے چلائیں گے. سر میری اور سر حالانکہ میرے خیال بھائی کی غلطی کر گیا ہمارے سامنے, لیکن بھائی نے حلف ضرور اٹھایا. مجھے اس کے بھائی دوستوں کا میسج آیا, کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. کل ثوابی میں عوام نہیں دیکھی, عوام کا جمع غفیر نہیں دیکھا. سر جب بھی عوامی جلسہ ہوتا ہے کاشف بھائی, لوگ کسی لیڈر کو سننے جاتے ہیں, پتا کہ لیڈر جیل میں بیٹھا ہے, لیکن وہاں ہزاروں لوگ پہنچے ہیں, پنجاب پہنچا ہے, KPK پہنچا ہے. سر اس کے باوجود آپ نہ مانیں تو پھر کوئی بات نہیں بھائی, پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. آپ کے پاس طاقت ہے, جنگل کا قانون ہے, نہ آپ قانون کو مانتے, نہ آئین کو مانتے, نہ جمہوریت کو نہ مانتے. لیکن اصل مسئلہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے PTI وہ لوگ کو بتاتے کیا ہے, کس طرح ہم نے وفاق کے اوپر, کس طرح ہم نے پارلیمنٹ کو بند کرنا ہے, کس طرح ہم نے ان کے اوپر حملے کرنے ہیں. آپ کے دو دیکھیں, آپ بات سنیں کاشف صاحب, آپ کا پیٹرن انالیسس کریں. کاشف صاحب ان کا چیف منسٹر تھا عثمان بزدار, ایک ہماری ہیں مریم نواز صاحب. موازنہ کریں آپ, موازنہ کریں نا. آپ دوسری طرف دیکھیں جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ جو شہد والے ہمارے بھائی, آپ موازنہ کریں, آپ دیکھیں کہ کام کے اوپر آپ ہمارا ان کے ساتھ کمپیرزن کریں گے. لیکن نا انہیں 45 اور 47 کی بات کی, 45 اور 47 کی. ان کو مسئلہ ہے بساکیوں کا, اس کے آگے یہ کہتے ہیں کہ وہ بساکیاں ہمیں چاہیے. ان کی پارٹی کو بساکیوں پہ آئے تھے, آج پھر بساکیوں کے اس کے اوپر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو بساکیاں کبھی بھی نہیں ملیں گی, یہ بات یہ لکھ لیں, آپ کو کیوں نہیں ملیں گی. اگر ان کو بساکیاں ملتی کاشف صاحب, اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا. یہ مجھے بتا دیں, کرپشن کے نعرے پہ آئے تھے نا, کرپشن پرائس انڈیکس میں کہاں چلے گئے تھے. CPI کیا نام تھا مجھے بتائیں کہ KPK میں جو نیب کے ہیڈ کا نام تھا, احتساب اداروں کا کیا ہیڈ تھا. کاشف صاحب ایک نعرہ تھا نا, ایک نعرہ, کوئی بندہ نہیں تھا. 35 پنچر کے اوپر جب آئے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ملک بند کر دیں گے. آتے پارلیمان میں اور پارلیمان کی طاقت دیکھتے اور بات کرتے. چلے مجھے بات سوال سائفر پہ ہم ان کی منتیں کر رہے تھے, آ کے بیٹھ کے بات کرو. 3 سال حکومت کر کے آپ اصولوں پہ بات کریں. سر ایک سیکنڈ, اصولوں پہ بات کریں, آپ فیشزم پہ بات کریں. جائز اس لیے ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کی آؤٹ لک ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس, رائولز کے ساتھ. کارکردگی اب آپ کی جج ہونی ہے, وہ تو کارکردگی بنیاد پہ فرق ہوگا اور بالکل ہونی ہے. آپ کیسے 2018-19 کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کی کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوتی ہے. انہوں نے ہم نے پچھلے 16 مہینے کی جو حکومت کی, ہم نے ان کی لگائے ہوئے ضربوں پر مرہم رکھے. پاکستان کو لگائی ہوئی آگ کو ہم نے آگ بند کرنے کے بعد اب کنسٹرکشن اور ملک کو کھڑا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک بات سوال کا جواب چاہیے سر, ایک سوال کا جواب اگر اجازت ہے. سر ایک سوال کا وہ کہہ رہے پنڈی ڈویژن, آپ پنڈی ڈویژن جیت کے آئے ہو, پنڈی ڈویژن سے جیت کے آئے ہو. وہ اس کی بات نہیں, آپ نے اس کی کمشنر کی بات نہیں کرے, ویسے کہہ رہے کہ آپ نہیں جیتے, آپ ہارے, پورا پنڈی ڈویژن ہار کے آئے. میں ان سے اگری کرتا ہوں, لیکن آپ نے لاشیں حلف لیا تھا. یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہتے, دیکھیں بات سنیں, آپ کہتے ہیں کوئی ہار کے آئے نا. سر کون سا, واٹ از دا فورم؟ فورم کیا ہے کہ آپ روڈوں پہ آؤ گے؟ فورم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھر جلاؤ گے؟ فورم ہے لا کورٹس, آپ کورٹس میں جائیں. اگر ٹرائبیونلز ہٹیں گے, چینج ہوں گے تو کاشف صاحب ہماری ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ سر پنڈی کی جگہ لاہور کے مسٹر سر کچھ بھی کہو سر, لیکن آپ سر بات سنیں کاشف صاحب, آئیں فورمز کے اوپر. دیکھیے فورمز کو جب تک یوٹیلائز نہیں کریں گے, ان کی نالائکی کیا ہے. یہ آج تک اپنے وزن, سر یہ وہ پہلوان ہیں کاشف صاحب, یہ اپنے وزن سے بار بار گرتے ہیں, یہ پھر گریں گے اور بار بار گریں گے, لیکن یہ تب تک گرتے رہیں گے.
काशिफ साहब इनके पास इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास। सर तो फिर आए ना, पार्लियामान में आए और बात करें। अच्छा, मैं वो ये जिक्र हुआ ना उस्मान बुज़दार साहब का और मरियम साहिबा का, तो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि क्योंकि हमने अक्सर स्टोरी सुनी पीएमएलएन की तरफ से, जी उस्मान बुज़दार खा गया। उस्मान बुज़दार घूम फिर रहा है दुल्हे मियाँ की तरह, वो आजकल वो आम चूप रहे हैं, किसी नदी में बैठे हुए हैं, वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं। सर उनको इसलिए चूपने दे रहे हैं कि वो इबरत का निशान है, वो इनके लिए जब तक वो बाहर है उसको देखें और अपने आप को मारेंगे। हम ये हमारा लीडर था 4 साल, ये हमारा लीडर था, ये रोज उसको शीशे में देखे और रोए। 1 घंटा इनको सबको रोना चाहिए और एक टाइम सेट करें और कहें कि हाँ इस टाइम पे इसलिए रोएंगे कि उस्मान बुज़दार हमारा लीडर था, वो इनका लीडर। उसको सर खड़े हो गए, इनके पंजाब के लोग सलूट करते थे कि सर आ रहे हैं। आपके लिए इबरत का निशान है आपकी लीडरशिप, जो आए थे जहाज में रेड कारपेट लगा के। सर वो जेलें काट के, वो अपनी वालदा बीमार वालदा को छोड़ के और पाकिस्तान की खातिर वो जेल में गए और फेस और इंशाल्लाह आगे भी फेस करेंगे। और सर अगर हमारे खिलाफ एक करप्शन का भी केस होता निकालते, हमें कामा पे ना भेजते। लेकिन सर बात आ गई है बैसाखियों पे, जेल काटी डील कर ली बात है भाई, बैसाखियों पे आ गई तो बात फिर आगे। सर 150 संदूक लेकर चले भी गए थे, सऊदी एयरलाइन का जहाज जाते रहते, देखें आते जाते रहते, अभी भी जाएंगे। सवाल वही है, और दानियाल भी पता कहता सर कोई गाड़ी दोबारा चले जाएंगे साढ़ा किए। वो देखें वो जो सवाल हो रहे हैं ना बैसाखियों वाला, बैसाखियां वो साढ़े पंजाब जो ना कोठड़ी होती है, पिछले कमरा जो है ना बिल्कुल सबसे छुपा हुआ कमरा, तो उसके किसी कोने के अंदर अगलों ने छुपा के रखी हुई है। नहीं बैसाखी हमने तो उनके सामने रखा। ये बैसाखियां वो ढूंढ रहे हैं, हमने नहीं देनी। मैंने उनको पिछला तरीका भी बताया बैसाखियों का। असल में ये है कि सर जिनको बैसाखियां चलानी ना आती हो वो क्या करेंगे? डिग्गी में गाड़ी की डिग्गी नहीं सर वो सारों को पता है तरीका डिग्गी में बैठकर जाना, ये कहा था उसका तरीका है डिलीवर हमें आता है, उसका तरीका है पाकिस्तान को अपनी सियासत से आगे रखना और अपनी मैं मारना। जिस दिन आप अपनी मैं मारेंगे उस दिन साहब को बोलने दें आखिरी 1 मिनट है, लेकिन वो आपकी लीडर ने बताया था कि उसमें बूट पॉलिश करने पड़ते, तरीका हमें भी आता है। जी मैं कभी नहीं कहा था। मैं ये कह रहा हूँ यार निकाल यार चला, देखिए 1 मिनट रह गया निकालने, 1 मिनट निकलेगा। मैंने कहा चले वो अडियाला के मुकीन का केस तो नहीं साबित हुआ, कोई उसकी करप्शन ही थोड़ी साबित कर दे उस्मान बुज़दार की, कि थोड़ी बहुत करप्शन पंजाब में वो करके गया था, ये करप्शन ये वो करप्शन आपको पता है यार। ये वाज़ द बेस्ट एग्जांपल लीडर यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो लाइक थोड़ा सा तो लोगों के सामने। लेकिन आज का इतना अच्छा उमर साहब मेरे सामने आपने ये सवाल पूछा था इमरान खान साहब से एक मीटिंग में, मैंने पूछा था तो फिर उन तुझी की कह रहे हो तो नहीं कहता कुछ। मैं कह रहा हूँ साबित करें ना, मतलब ये क्या हो गया वो हमें पता तो चला। सर जो मुल्क इस्तिखारों पे चल रहा हो और 4 साल इस्तिखारों पे चलता रहा, मेरे सामने गुमन साहब ने पंजाब की करप्शन का सवाल इमरान खान साहब ने पूछा, गुमन साहब ने पूछा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस।